جی دوستوں، کل دہلی میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں اجیت دوول صاحب بھی تھے اور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ اور باقی جو سروس چیفز ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف بھی موجود تھے، تو کافی اہم میٹنگ تھی۔ اور اس میں پرائم منسٹر مودی نے جو آرم فورسز کے لوگ ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا کہ جی بس اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور یہ ہے کہ ڈیسائسو ہونا چاہیے۔ تو اس کو بھارت میں لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی آرم فورسز کو چیف آف دا ڈیفنس جو اسٹاف ہیں، چوہان صاحب، علی چوہان صاحب، وہ اب ذرا تھوڑے سے خطرے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہو کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کچھ ناکامی ہو گئی، اور یقیناً ہوگی، تو اس کا سارا ملبہ چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف پہ ہی پڑے گا۔ تو یہ ذرا ان کو سوچ لینا چاہیے۔ اچھا، اب تیاریاں تو بھارت کی جو بھی ہیں سو ہیں، لیکن ہم بھی تیار ہیں، پاکستان بھی تیار ہے، لیکن کوئی اچھی خبریں بھارت سے نہیں آ رہی۔ اور جہاں تک مسلمان تو خیر ویسے بھی بہت کم ہیں، جو ہے آرم فورس میں 1% کے قریب ہیں، حالانکہ ان کی آبادی جو ہے پاپولیشن وہ 15% ہے بھارت میں۔ سکھوں کی تعداد البتہ زیادہ ہے وہاں پہ، 4 سے 5% جو آرم فورسز میں، بلکہ اس وقت جو ایئر جو چیف ہیں وہ بھی سکھ ہی ہیں۔ تو وہاں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ سکھ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے میں۔ اسی طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر سے بھی ہمیں بھارت کے اندر سے ہی جو بھارت کے لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، مختلف لوگوں کو انٹرویوز کر رہے ہیں، تو ان سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی، ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس میں کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو اس پہ حیرانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آفٹر آل یہ جدوجہد جو ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے، دہائیوں سے چل رہی ہے بلکہ، اور کشمیری تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت نے جو اس وقت وہاں قابض ہے، جو جس قسم کا آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے، تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جب آپ، جس قسم کا آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے تو لوگ کیا کریں۔ لیکن بہت قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے۔ اصل جو ہے وہ سکھوں کا دیکھنا ہے، کیونکہ جو باہر ڈائسپورا ہے سکھوں کا، وہ تو بالکل لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور چونکہ دیکھیے نا، جو ان کے گرو نانک ہیں، ان کی پیدائش بھی پاکستان، جو اس وقت پاکستان ہے اس میں ہوئی، اور ان کا انتقال بھی جو اب پاکستان ہے اس میں ہی ہوئی۔ تو یہ جو سرزمین ہے پاکستان کی، ان کے لیے بڑی اہم ہے، بڑی مقدس ہے۔ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو اس جنگ میں حصہ لیں جس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بھی حقائق ابھی سامنے پوری طرح نہیں آ رہے۔ گو کہ اب جو سرفیس پہ جو نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ ہی تھا، کیونکہ جو جنرل کمار ہیں، 16th جو ہے وہاں پہ کور، وہ ان کے جو ندرن کمانڈ ہے اس کے جو CNC تھے، انہوں نے بھی ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ تو جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ بھارت کی آرمی کے اندر بھی اس معاملے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر سے ہی ہوا ہے کہیں سے۔ اب اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ پہلے تو TRF جو دا ریزسٹنس فورس تھی، اس کی ویب سائٹ پہ تھا کہ یہ ہم رسپانسبلٹی سے کلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا تھا، اور یہ بھارت نے خود ہی یہ وہاں ان کی ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ اب اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے، لیکن تحقیق کون کرے گا؟
بھارت کا ٹیلی ویژن اگر آپ چینلز دیکھیے تو وہاں جو جس قسم کے شواہد پیش کیے جاتے ہیں وہ صرف بس ان کے ہی ہیں، وہ ہمارے پاس تو ہیں نہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے اس وقت ایک وار ہسٹیریا کریٹ ہو گیا ہے، اس میں تو لگتا کچھ یہی ہے کہ بھارت آگے بڑھے گا، اب کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لے گا. یہاں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شاید ایسا نہ ہو، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جوں جوں ڈومیسٹک پریشر بڑھ رہا ہے بھارت پہ، فالس فلیگ آپریشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کارنر ہو گئی ہے. تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بھارت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرے، لیکن وہ کارروائی آبویسلی اس قسم کی نہیں ہو، ان کے کانٹیکس میں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک اور دو تین ان کے پلینز گر جائیں اور ان کے جو فوجی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایئر فورس سے ہوں یا نیوی سے ہوں یا آرمی سے ہوں، کوئی گرفتار ہو جائے. یہ سب سے بڑی جو ان کے لیے کنسیڈریشن ہے اس وقت. پھر وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید لاہور کو بھی نشانہ بنانے جا رہے ہیں. تو اگر اربن ایریاز میں یہ ہوتا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہو جائے گا، اور پاکستان کے پاس بھی کیپیسٹی ہے کہ پھر وہ ہٹ کر سکے. تو اربن ایریاز کو ہٹ کریں گے، پاپولیٹڈ ایریاز کو ہٹ کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان علاقوں کو ہٹ کریں گے دو تین جگہوں پہ، کیونکہ یہ ایک جگہ نہیں ہوگا جہاں تک میری رائے ہے، دو تین جگہوں پہ ہوگا. اور اگر انہوں نے اربن پاپولیٹڈ ایریاز کو ہٹ کیا تو یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جائے گی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت اس سے اجتناب کرے گا، کیونکہ اس کی اپنی اکانومی اس سے بہت ہرٹ ہوگی، اور جو ایک انویسٹمنٹ وہ لانا چاہتے ہیں، اپنا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ تو اگر اربن ایریاز کو انہوں نے ہٹ کیا، اور کیونکہ اس سے پھر اسکلیشن ہوگی. اگر لوگ مریں گے دونوں پاکستان کی جانب، اگر وہ کسی اربن ایریا پاپولیٹڈ ایریا میں اسٹرائک کرتے ہیں تو وہ تو بہت ہی سنگین ایک معاملہ ہوگا. تو اس کو پھر جو ہے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ مختلف ڈائنامکس، ایک تو اپنی آرمی کے اندر جو ایک ان کے ہاں ایک ایمبیولنس پائی جاتی ہے، خاص طور پہ سکھوں میں، مسلمانوں میں، جس پوزیشن میں بھی وہ ہیں، وہ شاید ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے اور جذباتی طور پہ بھی تیار نہیں ہے. تو یہ بھارت آبویسلی ان کی جو کمانڈ ہے وہ ساری دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن تو ضرور ہوگا.